والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان والله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین اکرام، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینوں میں سے یعنی اشہر حرم، 4 مہینے جسے کہا گیا ہے، اشہر حرم میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی، اور وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں مقدر فرمایا۔ عموماً دیکھیے رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا اہتمام کیا جاتا ہے، چند تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے رمضان میں ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں، ہم اپنا ٹائم کیسے گزاریں۔ استقبال رمضان کے موقع پر یہ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں، اگرچہ کہ اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ رمضان کو صحیح نہج پر گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا۔ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیا کہ رمضان کا مہینہ اتنا فضیلت والا، اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا، اتنا مغفرتوں والا کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو صرف دیواروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، دیواریں بھی اس کی ایسی ہیں، اس پر کوئی رنگ نہیں چڑھایا گیا، کوئی پینٹ نہیں چڑھایا گیا، کوئی کلر نہیں دیا گیا، معمولی پتھر ہے، پتھروں کے 4 دیواریں اور ایک چھت ہیں، اندر 3 ستون ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی مقام، اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی مرتبہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبۃ اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہہ کر، کعبۃ اللہ فرما کر اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ جب اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی تو اس کے اندر برکتیں ڈالی گئی، اس کے اندر مغفرتیں ڈالی گئیں، اس کے اندر رحمتیں ڈالی گئی، اس کے اندر انوارات ڈالے گئے، اور اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا احترام بڑھ گیا، اس کا اعزاز بڑھ گیا۔ آدمی ساری دنیا کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو جانا پسند کرتا ہے، وہاں جا کر اللہ کے حضور حاضری دینا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرما دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسجد میں ٹائلز لگائے گئے، مسجد کے اندر جو ٹائلز لگا ہوا ہے وہی ٹائلز طہارت خانے میں لگا دیا گیا، وہی مارول وضو خانے میں لگا دیا گیا، وہی پتھر چپل اسٹینڈ کے پاس لگا دیا گیا، لیکن جو مسجد میں لگا دیا گیا اس پتھر کی ویلیو بڑھ گئی، اس کا احترام بڑھ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا اکرام بڑھ گیا، اس کا اعزاز بڑھ گیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہی پتھر تو وضو خانے میں بھی لگایا گیا، وہی پتھر طہارت خانے میں بھی لگایا گیا، وہی پتھر جہاں پر چپل چھوڑتے وہاں پر بھی لگا دیا گیا۔ یہاں پر اس کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف جڑ گئی، اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف لگ گئی۔ وہی پتھر وضو خانے میں لگایا گیا لیکن احترام نہیں کیا جاتا، لیکن وہی پتھر اللہ کے گھر میں لگ جانے کے بعد نسبت بدل گئی۔ جب نسبت بدل گئی تو احترام بڑھ گیا، عزت بڑھ گئی، ثواب بڑھ گیا، اعزاز بڑھ گیا، اکرام بڑھ گیا۔ اب جو پتھر جوتے چھوڑنے کی جگہ لگا ہوا ہے اور وہی پتھر مسجد میں لگا ہوا ہے، اب جو شخص جوتے لا کر اس جگہ چھوڑے تو لوگ اسے ادب والا کہیں گے، اس لیے اس نے جہاں جو چیز رکھنی تھی وہاں رکھا۔ اگر وہی جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ پتھر تو دونوں ایک جیسے ہیں، مسجد میں داخل ہو جائے تو وہی جوتے اس کے سر پر پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت بدل گئی، اللہ کے گھر کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو ان کی نسبت اپنی طرف فرما دی اور فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فضیلت میں بیان فرمایا، آیت کریمہ کو اتارا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے لیکن رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا رکھا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے، تمام دنوں کی طرح اس میں دن ہیں، تمام ہفتوں کی طرح اس میں ہفتے ہیں، تمام اوقات کی طرح اس میں اوقات ہے، تمام دن کی طرح اس میں 5 وقت اذانیں دی جاتی ہیں، دیگر مہینوں میں بھی اذانیں دی جاتی ہیں، تمام کی طرح اس میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا اعزاز کیوں بڑھا دیا گیا؟ اس مہینے کا اس کا احترام کیوں بڑھا دیا گیا؟ اس میں شیاطین کو قید کیوں کر دیا گیا؟ فرمایا کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرما دی، دیگر مہینوں کی نسبت نہیں فرمائی، بلکہ اس مہینے کی نسبت کے بارے میں کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جب نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی تو احترام بڑھ گیا، مقام بڑھ گیا، عزت بڑھ گئی، اعزاز بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا اور عذاب بھی بڑھ گیا جو اس کا احترام نہیں کرتا، جو اس کی عزت نہیں کرتا۔ 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا یہ اشہر حرم ہیں، اس میں سے ایک شعبان اور رمضان۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عطا فرمایا۔ اب دیکھیے استقبال رمضان کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تقریر فرمائی، خطبہ دیا، بیان فرمایا، وعظ و نصیحت فرمائی۔ وہی خطبہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان آخری، شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، ہمیں خطبہ دیا، ہمیں بیان فرمایا رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی حقانیت کے بارے میں، رمضان کے احترام کے بارے میں کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور رمضان میں کیا ثواب رکھا گیا، رمضان میں انوارات کیوں اتارے گئے، مغفرت کے دروازے کیوں کھول دیے گئے، شیاطین قید کیوں کر دیے گئے، ایک کا بدلہ 70 کیوں رکھا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن بیان فرمایا رمضان کے بارے میں، کہ ایک جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جس کا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر آ رہا ہے جو رحمتوں والا ہے۔ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لیے ہوئے داخل ہوتا ہے، رمضان اللہ کی کرم نوازیوں کو لیے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو تم پر چھا رہا ہے، پھر مثال دی بادل کی طرح، برسنے والے بادل کی طرح تم پر آ رہا ہے، اپنی رحمتوں کو لیے ہوئے، اپنی برکتوں کو لیے ہوئے، مغفرت کے پروانے لیے ہوئے۔ تو لہٰذا اس میں کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں صبر کرنا چاہیے، اور فرمایا صبر کے بدلے کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ اتنا صبر، اتنا مجاہدہ کہ بن دیکھے اللہ پر کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، مجاہدات برداشت کر رہے ہیں، حالات کو جھیل رہے ہیں، صبر جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ ایک کام کا جب انجام معلوم ہو تو انسان اس کو کرتا ہے اور اپنا پیسہ اس بزنس کے اندر لگاتا ہے جہاں پروفٹ آنے کے امکانات نظر آئے، اگر نقصان کا پتہ ہو تو دور سے گزر جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا صبر کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں؟ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کا معنی، صبر کا مطلب، صبر کا مفہوم بہت ساری چیزوں کو گھیرا ہوا ہے اور بہت بڑا اس کا مفہوم ہے، بہت زیادہ اس کے معنی ہیں۔ فرمایا ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر صبر، ہم حالات آئے صبر کریں تو اسے صبر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اعمال خیر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، اور اللہ کی طرف پلٹنے کو جی نہیں چاہ رہا، دل اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں، وَنُقَلِّبُ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو دلوں کو پلٹانے والے ہیں، تو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اپنے نفس کے اس من کو چھوڑ کر، اس خواہش کو چھوڑ کر، اپنے اس جی پر صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور نماز کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا یہ خواہشات پر صبر کرنا ہے، صبر علی الطاعہ کہلاتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر کام جانے نہیں دیتے، مصروفیات جکڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس پر صبر کرنا ہوا، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ دوسرا فرمایا صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا۔ جی چاہ رہا ہے گانے سن لو، جی چاہ رہا ہے فلمیں دیکھ لو، جی چاہ رہا ہے تھوڑا چسکیاں شراب کی لے لو، جی چاہ رہا ہے تھوڑا ذرا معاملات میں دھوکہ کر لو، ذرا جی چاہ رہا ہے آنکھوں سے بدنگاہی کر لو، کانوں سے بدسماعی سن لو، جی چاہ رہا ہے ذرا اپنے دماغ کے ذریعے سے اس کو استعمال کر کے مکر و فریب کروں، دھوکہ دوں لوگوں کو، اور اپنے دلوں میں اللہ کے علاوہ کی محبت کو وساؤں، ذرا گناہوں کی لذت حاصل کرو۔ نفس تو یہ چاہ رہا ہے، جی تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کریم میں دیے گئے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کی تکمیل کے لیے گناہوں کو، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر گناہوں سے بچا ہوا ہے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہوا صبر علی المعصیہ۔
اب گناہ کرنے کے لیے دل بے چین ہے، بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، جی مچل رہا ہے، اس لیے کہ سال بھر گناہوں میں مبتلا رہا۔ اب یہ مہینے میں گناہ کروں تو ثواب بھی زیادہ ہے، عذاب بھی زیادہ ہے، اور اس طرح تڑپ رہا ہے جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ لیکن اس نے اس تڑپ کو برداشت کر لیا، اپنی اس خواہشات کو کنٹرول کر لیا اللہ کی اطاعت کو پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بدلہ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہوا صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، گناہوں کے کالک کو اپنے دامن پر لگنے نہ دینا، گناہوں کے داغ کو اپنے دامن سے بچائے رکھنا، بچا کے رمضان کے کنارے تک اپنے آپ کو پہنچا دینا، اور عید کے موقع پر اللہ کے حضور رمضان کی مہینے کی عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے آہوازاریاں کرنا، یہ ہوا صبر علی المعصیہ۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کو لیے ہوئے، برکتوں کو لیے ہوئے اپنے اندر لے کر تم پر داخل ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں عبادت کے درجات کو بڑھا دیا گیا، عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، عبادت کے مقام کو بڑھا دیا گیا۔ فرمایا اگر اس میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، اور نفل کا درجہ فرض کے برابر قرار دے دیا گیا۔ اب ذرا آپ حساب لگا لیں، کسی نے اس مہینے کے اندر فجر کی 2 رکعت نماز ادا کی تو وہ ایسا ہے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اب کسی نے ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کی، اب اس کو ضرب دے لیجئے، وہ ایسا ہے غیر رمضان میں گویا اس نے 140 یا 280 رکعتیں ادا کی ہیں۔ اب یہ نفل اگر اس میں کوئی ادا کرے تو وہ فرض کے برابر قرار دیا گیا۔ کسی نے نفلی صدقہ کر دیا، کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، کسی نے کسی کو خیر کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، کسی نے کسی کو برائی سے روکا اور گناہ کا کام کرنے سے بچا لیا۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں یہ نفلی کام ہیں اور یہ صدقہ کہلاتے ہیں۔ اب کسی نے نفلی کام اس مہینے میں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فرض ادا کیا۔ نفل ادا کرنا اس مہینے میں فرض کے برابر ہے۔ اب کسی نے فرض ادا کیے، اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو اس مہینے میں رکھ کر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ رمضان آ گیا، کتنی عبادتیں بڑھا دی، رمضان آ گیا کتنے نوافل بڑھا دیے، رمضان آیا دعاؤں میں کتنا اضافہ کر دیا، رمضان آ گیا ذکر و اذکار کو کتنا بڑھا دیا، رمضان آ گیا کتنے لوگوں کو خیر کی دعوت دے دی، رمضان آیا کتنے لوگوں کو گناہوں سے بچا لیا، رمضان آ گیا اپنی خواہشات کو کتنا کنٹرول کیا، رمضان آ گیا اپنے نفس کو کتنا کچیلا، رمضان آ گیا اللہ کی اطاعت کو کتنا پورا کیا، رمضان آیا اللہ کے آرڈرز کو کتنا فالو کیا، رمضان آیا اللہ کے قرآن کی کتنی تلاوت کی، رمضان آ گیا سجدوں میں کتنا اضافہ ہو گیا، رمضان آ گیا آنسو کتنے جھڑنے لگے، رمضان آیا اللہ کے حضور کتنی آہوزاری میں اضافہ ہو گیا، رمضان آیا تہجد کیا ہم نے بڑھا دی۔ اپنا ذرا جائزہ لے کے ہم کھڑے کہاں ہیں؟ رمضان آیا ہماری زندگیوں میں چلا گیا، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، گناہوں میں کوئی کمی نہیں۔ رمضان آیا اور چلا گیا، دن آ رہا ہے اور جا رہا ہے، رات آ رہی ہے اور کٹ رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی جائزہ نہیں، اپنی زندگی کا کوئی شیڈول نہیں، اپنی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں۔
اپنی زندگی کا کوئی اصول نہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں زندگی بڑی وسیع ہے، زندگی بڑی طویل ہے۔ بالغ بچے سمجھتے ہیں ابھی تو بچپنا ہے، جوانی میں اللہ کے حضور عبادت کر لیتے ہیں۔ جوان یہ سمجھ رہا ہے ابھی جوانی کی رعنائیاں ہیں، الفوان شباب ہے، ذرا بڑھاپے میں پہنچے تو ذرا اللہ کی عبادت کریں اور اس کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ اور بوڑھے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی تو وقت طویل ہے، ابھی لمبی زندگی ہے، ابھی تو میرے 40 یا 50 سال ہوئے ہیں، 60-70 سال زندگی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی، ابھی تو ہمارا وقت بڑا ہے، ذرا ہم اپنے گپ شپ بڑھا لیتے ہیں، ذرا جوانی اور بچپنے کی کارگزاریاں آپس میں سنا لیتے ہیں، ذرا تذکرے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت تم پر آن پڑے گی، کب آئے گی؟ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، اچانک آ کھڑی ہوگی، اچانک۔ قارون نے یا حامان شداد نے اپنی جنت بنوائی، جس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو دیکھا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک فرد، پھر اس کی علامتیں بتائی، گھنگھریالی بال ہوں گے، زرد رنگ کا وہ شخص ہوگا اور فلاں علاقے کا رہنے والا ہوگا، وہ اس شداد کی جنت کو دیکھے گا۔ تو صحابی نے اس جنت کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور وہاں سے انہوں نے ایک سونے کا ٹکڑا اٹھا کر لایا تاکہ علامت باقی رہے، لوگ مجھ پر یقین کرے میں نے جنت کی دنیا دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کارگزاری سنائی غالباً، تو انہوں نے پھر دوبارہ اسی جگہ پر بھیجا تو وہ نگاہوں سے اجھل کر دی گئی، اٹھا لی گئی، چٹیل میدان نظر آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے آئی کہ میری امت کا ایک فرد ہوگا جو اس کا دیدار کرے گا۔ آپ نے اس شخص کی تحقیق کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی تھی، وہ وہی شخص تھا۔ فرمایا اس نے اپنی جنت تو بنوائی، لیکن جب جنت میں جانے کا موقع آیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک پیر اندر ایک پیر باہر، ملک الموت سامنے سے جنت کے اندر سے تشریف لا رہے ہیں، فقیر کی شکل میں، بغل میں جھولا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اے بدبخت انسان، تو کون ہے جو مجھ سے پہلے میری جنت میں داخل ہو گیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ایسا شخص ہوں کوئی دروازہ مجھے روک نہیں سکتا، کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ عربی کے اندر بہت خوبصورت اشعار ہیں، پھر انہوں نے اس کی روح وہیں پر قبض کر لی۔ تو ہمارا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ابھی لمبی زندگی ہے، توبہ کے ایام تو باقی ہیں، قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، ذرا ہم ابھی آرام کر لیتے ہیں، ذرا تجارت کر لیتے ہیں، ذرا بزنس کو بڑھا لیتے ہیں، ذرا محلات تعمیر کر لیتے ہیں، ذرا کوٹھیاں اپنے نام پر کر لیتے ہیں، ذرا عیاشی، فراوانی، فحاشی ذرا اور جھیل لیتے ہیں، ابھی تو وقت طویل ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص عابد تھا، تو اسے آگاہ کر دیا گیا تیری عمر 1000 سال ہے، تیری عمر 1000 سال ہے، اس کے بعد تو مر جائے گا، یا 100 سال، اس میں اختلاف ہے۔ اس نے سوچا عابد نے جو ہماتن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے چند بندے ایسے ہیں جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی کی طرح وہ اپنی عبادتوں میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے آگاہ کر دیا تیری عمر 1000 سال ہے، اس کے بعد تو مر جائے گا۔ اب اس نے سوچا ابھی تو میری 1000 سالہ زندگی باقی ہے،
تو تب تک میں عبادت کر کے کیا کروں؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ ایک آہ سے تمام گناہوں کے سمندر کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا میں 900 سال گناہ کر لوں گا، اپنی خواہشات کو پورا کر لوں گا، نفسانی زندگی پر چل لوں گا، آخر کے 100 سال اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ لہذا 900 سال تک اپنی خواہشات کا اسیر بنا رہا، غلام بنا رہا اور اپنی منمانی زندگی چلاتا رہا، رب چاہی چھوڑ کر منمانی زندگی۔ 900 سال گزر گئے، 100 سال کا جب عرصہ باقی رہا تو دل میں خیال آیا ابھی 100 سال باقی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں ایک توبہ سے، تو لہذا میں 90 پر 9 سال 99 سال ذرا اپنی جو خواہشات باقی رہ جاتی ہیں وہ فلاں میرے ابھی وہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں، فلاں کی لذت ابھی لینا باقی ہے، اس کا مزہ چکھنا باقی ہے، تو لہٰذا میں 99 سال ذرا اپنی باقیہ خواہشات کو پورا کر لوں گا۔ 1 سال تو بہت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو لہٰذا میں وہ 1 سال میں اللہ کو راضی کر لوں گا۔ تو 99 سال اللہ کی نافرمانی پر تلا رہا، 1 سال بھی آ گیا، اس لیے کہ وقت تو تھمتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، وقت کا کام ہی چلنا ہے، وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، آج کا کام کل پر نہ ٹال، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تو اسے کنٹرول نہیں کرے گا وہ تجھے کنٹرول کر لے گا، تو اسے نہیں کاٹے گا وہ تجھے کاٹ دے گا، تو اپنے وقت کا شیڈول نہیں بنائے گا وقت تجھے اپنا شیڈول بنا لے گا۔ 1 سال بھی آ گیا، اب پھر خیال کیا، شیطان نے ڈالا 1 سال تو بہت ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے میں ذرا اپنی چند خواہشات باقی رہ جاتی ہیں، ذرا اسے تو پورا کر لوں، 1 مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ تو وہ 11 مہینے بھی جو ہے اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا۔ 1 مہینہ آ گیا تو کہا کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، لہذا ان 30 دن میں ذرا اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، 1 دن تو بہت ہے، ایک آہ سے اللہ معاف فرمانے والے ہیں، تو ان 30 دن جو ہے وہ گناہوں میں، دنیا میں مصروف، دنیا میں مشغول رہا، وہ 1 دن بھی آ ٹپکا، آن پڑا، اس کے اوپر آ پہنچا، تو پھر شیطان نے خیال ڈالا سویرے سے لے کے شام تک کا وقت میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں سویرے سے لے کے شام تک ذرا میں بھی چند میرے کام باقی رہ جاتے ہیں، چند مصروفیات رہ جاتی ہیں، چند مشغولیات رہ جاتے ہیں، چند خواہشات رہ جاتے ہیں، ذرا اسے پورا کر لوں، اس کے بعد میں مغرب کے قریب اللہ سے معافی مانگ کر مر جاؤں گا۔ اللہ معاف فرمانے والے ہیں، وہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، جہنمیوں کو جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، میں تو اس کے سامنے ہیچ ہوں، کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کیا، اللہ کی مغفرت کہاں، میرا گناہ کہاں، اور اللہ کی کریمیت، رحمانیت، رحیمیت کہاں۔ تو اس نے شام تک اپنے گناہوں پر جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہا، پھر مغرب کا وقت آیا، پھر گناہ اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملی کہ موت نے آ کر اسے جکڑ لیا۔ تو یہ واقعہ کیا ہمارے لیے عبرت کا نشان نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی زندگی باقی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موت کا علم کسی کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتایا 5 چیزوں کا علم مجھے بھی نہیں، اس لیے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، مدینہ میں پیدا ہوئے، وہ مدینہ چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے حج بھی نہیں کیا، اس لیے کہیں میں مکہ چلا جاؤں وہاں میری موت آ جائے۔ آپ کو ڈر لگا رہتا تھا اپنے خاتمے کا، حضور کے شہر سے نکلو اور میری موت آ جائے، میں حضور کے شہر میں رہنا اور مرنا پسند کرتا ہوں۔ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا حضور میری موت کہاں ہوگی اور میری موت کا وقت کب آئے گا ذرا بتائیں، تاکہ میں حج کر لوں، عمرہ کر لوں، دیگر عبادتیں کر لوں، دنیا گھوم لوں اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو پھرو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، ان کا حال اللہ نے کیا کیا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میری موت کا وقت کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 انگلیوں کے اشارے آپ نے فرمائے، پھر آپ کا وہ خواب ختم ہو گیا۔ تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پچھوا بھیجا۔ یہ حضرت علامہ ابن سیرین یہ حضرت غالباً عمر یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا پہلے خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤ تبھی خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ بہت دیر بحث مباحثہ ہونے کے بعد غلام نے کہا یہ میں نے نہیں، میرے آقا امام مالک نے خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں یہ خواب وہی شخص دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی حیثیت اور طاقت نہیں کہ یہ وہ خواب دیکھے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے 5 انگلیوں کا اشارے کے ذریعے سے قرآن کی ان آیات کی طرف اشارہ کر دیا کہ 5 چیزوں کا علم مجھے بھی نہیں ہے، قیامت کا علم ہے، موت کا علم ہے، حشر کا علم ہے، خاتمے کا علم ہے، خبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی اس کا علم ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اس کا علم ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا کہ موت کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ اس وہم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تو رمضان کی ابتدائی ایام ہے، ذرا ہم اپنی تجارتوں کو کر لیں، ذرا کاروبار کو بڑھا لیں، ذرا پیسہ اکٹھا کر لیں، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادتیں کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، دیکھتے دیکھتے 3 روزے گزر گئے، 4تھا روزے میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلا عشرہ بھی گزر جائے گا، دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا، تیسرا عشرہ آن پڑے گا تو ہم سمجھیں گے کہ شب قدر میں عبادت کر لیں گے۔ شب قدر پھر آن پڑے گی تو بدن سست ہو جائے گا، تو کہیں گے رمضان کے آخری دن ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، تراویح تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے، مغفرت کے پروانے عام کر دے، شیاطین کو قید کر دیا۔ اگر کوئی بندہ میرے سامنے معافیاں مانگتا ہے اور اپنی زندگی کے رخ کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو میں فوراً اسے سیدھی راہ پر لا دیتا ہوں۔ کوئی ہدایت کی جستجو اور تلاش کرتا ہے تو میں فوراً اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہوں اور ہدایت میں اسے داخل کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ وہم میں اپنی رمضان کو گزارتے ہیں، ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، ذرا ہم آخری عشرے میں عبادت کر لیں۔ میرے بھائیوں، موت کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے علاوہ کسی ذات کو نہ موت کا علم ہے، نہ جنت نہ دوزخ کا علم ہے۔ تو ہم اس شیطانی دھوکے میں نفس کی نفسانیت کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کے اسیر نہ بنے، بلکہ اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادتیں کریں۔ 1 فرض ادا کریں گے اللہ 70 فرائض کا ثواب دیں گے، 1 نفل ادا کریں گے اللہ فرض کا ثواب دیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے پروانے فرما دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں تقسیم انہوں نے یہ کیا، پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرتوں کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ پہلے عشرے میں خوب اللہ سے رحمتیں طلب کرو، اللہ سے رحمتیں مانگو، اللہ سے رحمت کے بھکاری بن جاؤ۔ دوسرے عشرے میں اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ رہو۔ تیسرے عشرے میں فرمایا اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ دوزخ کی دہکتی آگ کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ جلا کر خاکستر کر دے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا جلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، جہنم کی آگ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ اس لیے رکھی گئی کہ وہ جہنمیوں کو اس سے تکلیف زیادہ ہو، جہنمی اس میں جلے کٹے مرے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کسی کو فائدہ نہیں دے گی، دنیا کی آگ سے روشنی ملتی ہے، دنیا کی آگ کا دھواں سفید ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کالی ہوگی، اس کا دھواں کالا ہوگا، اور اس کے جو ہے خوشبو کے اندر اللہ بدبو ڈال دیں گے، جو ناکوں میں جانے کے بعد اس کی وجہ سے دماغ پھٹ پڑے گا، کلیجے پھٹ پڑیں گے، جہنم کی اتنی بدبو ہوگی۔ تو ہم لہٰذا اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ آج کوئی نہ جنت کی طلب کرتا ہے نہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو علامات الدہر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عابد سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو صاف اور شفاف سمجھتے ہیں۔
حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے غلام، اور آپ ایک غلام تھی، تو ایک مرتبہ آپ جو ہے ایک ہاتھ میں پانی دوسری ہاتھ میں آپ آگ لے کر جا رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ایک ہاتھ میں جس میں پانی ہے اس سے میں جہنم کو بجھا دوں گی، جس میں آگ ہے اس سے جنت کو جلا دوں گی۔ آپ کے عشق کا اللہ سے یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے عبادت کیا کریں۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ، یہ تو آپ کے عشق کا انتہائی عالم تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اللہ سے جنت کی طلب کرو، جہنم سے اللہ سے پناہ چاہو، آزادی چاہو۔ جو اللہ سے اس مہینے میں رجوع ہو جاتا ہے، اللہ سال بھر اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو اس مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہتا ہے، جو اس مہینے میں بھی بدکاریاں کرتا ہے، بدنگاہیاں کرتا ہے، گانے سنتا ہے اور زبان سے مغلظات بکتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سال بھر اسے دین سے دور رکھتے ہیں، نیکیوں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، دنیا سے قریب کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب نہیں آتا، جو نمازوں سے دور ہوتا ہے، جو دین سے دور ہوتا ہے، جو روزوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے دور اور دنیا سے قریب کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے دور اور دنیا سے قریب ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت گھٹیا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا للطاغین مآبا، ایک ٹھکانہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ فحاشیوں کا ٹھکانہ ہوگا، عیاشی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، سرکشیوں کا ٹھکانہ ہوگا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ مقدر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے سے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اتنا کرم کر دے۔ اللہ نے وہ کرم ہم پر کیا اور رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ تو اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادتیں بڑھا دیں، نمازیں بڑھا دیں، روزے بڑھا دیں، صدقہ خیرات بڑھا دیں۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کی باتوں میں اضافہ کر دیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی بے احترامی سے، اس مہینے میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔